قرآن شریف میں برادران اکرام یہ آیت کریمہ وارد ہوتی ہے 17ویں سپارے کے اندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. ہم نصب کریں گے، رکھیں گے ترازو کو، تولنے کی ترازو کو، موازین القسط، انصاف سے تولنے والی ترازو، قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی شخص پر بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی بھی کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور کسی کا رائی کے برابر بھی عمل ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا اس کو ہم لا کے حاضر کریں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم بہت کافی ہیں حساب کرنے کے لیے. اب منظر جو قیامت کا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ روئی کے گالے بن کے اڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. فرشتے بڑے بڑے گرز لے کے آئیں گے اور زمین کو بالکل سپاٹ میدان بنا دیں گے. اس کے بعد درمیان میں ونضع الموازین القسط، میزان کو نصب کیا جائے گا، جس میں ایک پلڑے میں نیکی تولی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں گناہ تولے جائے گی. اس کے بعد جہنم جو پوشیدہ ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، اور جہنم کے ایک طرف میدان حشر ہوگا جہاں حساب کتاب ہوگا، جہاں ساری مخلوق ہوگی، اور جہنم کے اوپر پل صراط کو قائم کر دیں گے. اور جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے اس کو قریب کر کے پل صراط کے دوسری طرف کر دیں گے. اب اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، ہر شخص اس طرح آئے گا کہ 2 فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے. ایک سائق جو اس کو رہنمائی کرے گا، چل اس طرف، وہ شہید دوسرا جو اس کے نام اعمال لیے ہوگا شہادت دینے کے لیے، جو نیکیاں کی ہیں جو گناہ کیے ہیں ان کو لے کے وہ ہوگا. ہر شخص جو 2 فرشتوں کی نگرانی میں آئے گا اور حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا. اور اس دن ترازو کا پلہ جو ہے وہ واضح کر دیا جائے گا، اور ہر شخص کی نیکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے، نیکیاں نیکیوں کے پلے میں اور گناہ گناہ کے پلے میں رکھے جائیں گے. جبریل علیہ السلام ترازو کے دوسری طرف کھڑے ہوں گے، اور اس دن انسان بڑی حسرت کرے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اسے حسرت کے دن سے ڈرائیے کہ جب انسان کا ہنسی ٹھٹھا، لغو باتیں، بیکار باتیں، چغلی اور غیبت اور دیگر گناہ آنکھوں کے اور اعضاء کے جب رکھے جائیں گے گناہ کے پلے میں، تو روئے گا انسان اور غم کرے گا اور حسرت کرے گا کہ کاش ان لغو باتوں کی بنا پر اللہ کا ذکر کیا ہوتا، اور کاش کہ ان بیکار جگہوں پر بیٹھنے کی بجائے مسجد میں زیادہ بیٹھا ہوتا، مسجد میں دعا کے بعد فوراً ہی بھاگ جانا. یہ وحشت کی علامت ہے اللہ سے اور دین سے، یہ نفس کی امارگی کی علامت ہے. مسجد میں کم سے کم ٹھہرنا. اس کے بعد انسان کے سامنے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قید کر دے گا. 50,000 سال کا یہ دن ہے، لیکن اس دن کے آدھے دن کے اندر حساب و کتاب مکمل کر دیا جائے گا. جنتی جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے
کہ اہل الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، ان کو ایک بڑی اچھی جگہ دی جائے گی اور وہ بڑی اچھی باتیں آپس میں کر رہے ہوں گے. اور جہنم کی طرف جن لوگوں کو بھیجنا ہوگا ان کے بارے میں آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا. دعا کہتے ہیں پیر سے کسی کو دھکا دینا. فرشتے پیر سے دھکا دے دے کے اس کو مار کے، بعض جگہ آتا ہے کہ پیروں سے پکڑ کے کھینچ کے لے جائیں گے، اور ایک سے زائد جگہ آتا ہے کہ پیروں سے دھکا دیں گے اس انسان اور دھکے دے دے کے وہ گرے گا اور اٹھے گا، اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور پھر پل صراط پر سے انسانوں کو گزرنا ہوگا. پل صراط کے ارد گرد آنکڑے لگے ہوئے ہیں اس طرح کے، جیسے لوہے کے آنکڑے ہوتے ہیں وہ لگے ہوئے، اور نیچے سے جہنم اور اس کے سانپ اور اس کے بچھو اور اس کے انگارے وہ سب نظر آ رہے ہوں گے اور اوپر دیکھ رہے ہوں گے گزرنے والوں. تو جو انسان کی نیکوکار ہیں وہ اس جہنم کے اوپر قائم کی ہوئی پل صراط پر سے، جس کی لمبان 1500 سال کا سفر ہے، 500 سال اس کی چڑھائی ہے، 500 سال وہ ہموار ہے اور 500 سال اس کی اترائی، 15,000 سال کا یہ ہے سفر. اس میں سے بعض تو خود ہی اور جیسا کہ آتا ہے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. یہ ان کے لیے ہے جو گناہ گار ہیں، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کے لیے ایک کمخاب کا راستہ ہے، قالین نما ایک راستہ، قالین بچھا ہوا ایک راستہ ہے. اور جنت کے پل صراط کے دوسری طرف جنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے دوسرے طرف. اس دن ہر انسان دیکھے گا میزان کے اندر اپنی نیکیوں کو اور اپنی برائیوں کو جیسے جیسے وہ رکھی جاتی ہیں. آج کے دن لوگ بے فکر ہیں، لیکن اس دن کے بارے میں آتا ہے کہ ہر انسان کو ایک ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، اور سامنے جو ہے وہ میدان ہوں گے، جنت ہوگی، جہنم ہوگی، پل صراط ہوگی، حساب کا دن ہوگا، فرشتوں کی نگرانی میں انسان کھڑا ہوگا. تو جس انسان نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھا کہ یہ محض ایک ساتھ کے لیے دی گئی ہے، بلکہ یہ پوری دنیاوی زندگی جو ہے اللہ نے اس کو پلک جھپکنے کے لیے بقدر وقفے کے لیے بنایا. سورہ نحل میں آتا ہے وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب. قیامت کا سور پھونکنا، قیامت کا آنا بس ایسا ہی ہے جیسے پلک کا جھپکنا، او وہ اقرب، یا اس سے بھی کم وقفہ باقی رہ گیا ہے. یہ سور پھونکی جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس دن جو ہے نیکیاں نیکیوں کے پلے میں رکھی جائیں گی، گناہ گناہ کے پلے میں رکھے جائیں گے. اس دن انسان سوچے گا کاش کہ رات کو سویا نہ ہوتا، رات عبادت میں گزاری ہوتی. آج آپ دیکھ لیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں نماز میں پیچھے بھی صف میں لوگ نہ کھڑے ہوتے ہوں. کوئی دن میں نے ایسا نہیں دیکھا اپنی زندگی میں جو امامت کر رہا ہوں کہ تمام مقتدی حاضر ہو گئے ہوں، سلام پھیرنے کے بعد کوئی کھڑا نہ ہوا، سب نے ایک ساتھ 4 رکعت پڑھی ہو یا 2 رکعت پڑھی ہو اور سلام پھیر کے سب آرام سے بیٹھے. کوئی بھی نماز لے لیں آپ دیکھیں گے ایک تعداد ہے جو کہ سلام پھیرنے کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے اپنی رکعت پوری کرنے. ان لوگوں کو نماز کا کوئی خیال نہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز کے لیے نہیں آتے لیکن بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں.
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا. صبح کو ایک تسبیح پڑھ لی یا شام کو ایک تسبیح پڑھ لی، اور دن بھر دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، بیکار باتیں کرتے رہتے ہیں. سمجھتے ہیں اپنے حساب سے کہ یہ کام والی باتیں ہیں، ہوتی ہیں وہ بیکار باتیں. تو ہر زندگی کا دن جو گزر رہا ہے بڑا قیمتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کے اندر یا کسی بھی دنیا کے ملک میں حکومت نے خوف کے محکمے قائم کیے ہوئے ہیں. پولیس کا محکمہ خوف کا محکمہ ہے. لوگوں پر خوف رہے کہ اگر ہم کوئی شرارت کریں گے یا کوئی اور کام ایسا کریں گے حکومت کے قوانین کے خلاف تو لوگ موجود ہیں، پکڑ کے لے جائیں گے، جیل میں بند کر. فوج کا محکمہ قائم کیا گیا ہے، CID کا محکمہ قائم کیا گیا ہے. اس کے علاوہ طرح طرح کی ایجنسیاں قائم کی گئی ہیں جو پتہ لگاتی رہتی ہیں ہر چیز کا. حکومت جو ہے خوف کے بنا پر بہت سے لوگ جو ہیں ان کی جو شر کی کیفیت ہے وہ رکی رہتی ہے. یہ خوف ہے. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یدعوہ خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے. ایمان کی ابتدا خوف کے ساتھ، امید بعد میں. لوگ دنیا کے کام کرتے ہیں، بہت عجیب قسم کی یہ بات ہے کہ مخلوق کی خدمت کو عبادت سمجھ لیتے ہیں. اجی ہم یہ جو مخلوق کو نفع پہنچا رہے ہیں یا یہ مخلوق کو فکر آزاد سے پریشانیوں سے آزاد کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو بڑی خدمت خلق ہیں، اور خدمت خلق کا تو بڑا مقام ہے. تو خدمت خلق تو پہلے پوچھی نہیں جائے گی، حشر کے دن نماز پہلے پوچھی جائے گی. جس کو دیکھو جو ہے اپنے اپنے کسب کے اعتبار سے خدمت خلق میں لگا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بڑا ہی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ اس سے بڑا خوش ہوگا. اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہی لوگ منافقوں جیسی نماز پڑھتے ہیں، نہ رکوع ان کا ٹھیک نہ سجدہ ان کا ٹھیک، جلدی جلدی 4 رکعت پڑھ کے روانہ بھاگ گئے. سمجھتے ہیں کہ بڑے نیکیوں کے کام کر رہے ہیں جناب. ہم یہ جو یونیورسٹی میں لوگ پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جو ڈاکٹر آپریشن کر رہے ہیں، اور مختلف شعبوں میں جو لوگ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، سب سمجھتے ہیں یہ بڑا نیک کام کر رہے ہیں. اور ان کی نمازیں دیکھو تو وسوسوں سے بھری ہوئی ہیں. ان کی نمازیں دیکھو تو الحم شریف مخارج سے وہ پڑھتے نہیں. انہوں نے قرآن کو مخرج سے پڑھنا سیکھا ہی نہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ الحم شریف پڑھا کیسے جاتا ہے، ہا کا مخرج ہے کہاں پر، الحمد کہیں کیسے. ان سے کہو آیت الکرسی پڑھو تو کہیں گے الحی القیوم. پنجابی زبان میں قاف نہیں ہے، تو قاف نکالنا پنجابی حضرات کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہا کا مخرج بھی بہت مشکل ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ مخارج پہلے آپ سند اگر لے لیں، روایت حفظ پڑھیں یا سبع قراءات پڑھیں تو ظاہرہ تو آپ 2 سال کی سند ہے روایت حفظ کی، 1 سال لگتے ہیں مزید سبع پڑھنے. لیکن یہ مخارج اتنے متحد ہیں کہ یہ دونوں دانت جو سامنے کے ہیں، اس کی جو جڑ میں تھوڑی سی جگہ ہے وہاں 3 حروف کے مخارج. ہمارے استاد کہا کرتے تھے جو اپنے وقت میں امام قرات سمجھے جاتے تھے، قاری حسن شاہ صاحب، یہ مخارج اتنے متحد ہیں، گتھے ہوئے ہیں آپس میں، کہ ان کو حروف کو ادا کرتے وقت الگ الگ سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہے. صحیح جگہ پر زبان کی نوک کو لگا دینا یہ بڑا مشکل کام ہے. مجھے یاد پڑتا ہے یہ سند جو تھی وہ میں نے قرات کی سند امتیاز کے ساتھ حاصل کی تھی. ورش کی قرات سبع قرات میں سب سے مشکل قرات سمجھی جاتی ہے.
اس میں 50 میں سے میں نے 52 نمبر لیے تھے، لیکن ہا کا مخرج جو الحمد کے اندر ہا پڑھی جاتی ہے الرحمن میں، یہ مخرج میرا خیال ہے مجھے 18 سال بعد معلوم ہوا صحیح طور، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو پڑھتے ہیں. حالانکہ میں رمضان شریف میں بہت کثرت سے تلاوت کرتا تھا، آخری عشر میں 10 سپارے روز رات کو پڑھتا تھا تراویح کے اندر، ہر رکعت میں آدھا سپارہ، تو 20 رکعت میں 10 سپارے. لیکن یہ ہا کا مخرج جو وسط حلق میں ہے، یہ مجھے جہاں تک اگر میری یادداشت خطا نہیں کرتی تو 18 سال بعد کھلا. اسی طرح میرے ایک استاد بھائی ہیں قاری نصر اللہ، وہ وہاں پڑھاتے ہیں شاہی مسجد کے اندر، وہ بھی ایک دن کہنے لگے کہ مخارج بہت دیر بعد کھلتے، بڑی دیر بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے. پاس کرتے وقت تو پڑھ لیتے ہیں آپ اس کو، قرأت کر لی پڑھ لیا اس کو، لیکن صحیح مخارج پر زبان لگانا یہ چیز جو ہے سالوں بعد نصیب ہوتی ہے. عمر کے کئی سال گزر جائیں قرآن مجید پڑھتے 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 پڑھتے، تب جا کے صحیح مخارج کا پتہ لگتا ہے کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے. تو اس بات کو اس دنیا میں آج بھولے ہوئے ہیں ہم کہ سب سے پہلے ڈاکٹری کا آپریشن نہیں پوچھا جائے گا کہ مخلوق کو جناب آپریشن کر کے ایک بڑی مصیبت سے نجات دلا دی، ہم نے بڑی خدمت کر دی، اور جناب یونیورسٹی میں پڑھا کے ہم نے طلباء کو انجینئر اور ڈاکٹر بنا دیا اور رزق کمانے والا بنا دیا. یہ سب چیزیں پوچھی نہیں جائیں گی. پوچھی جائے گی فرض نماز. دیکھا، اور فرض نماز کی اصل ہے قرآن مجید اور حضوری، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو تجھ پر یہ کیفیت ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہاں ہاتھ نہ جائیں کھجلانے کے لیے اور ادھر نہ جائیں ہاتھ کھجلانے کے لیے، پیر سیدھے ہوں اور تو سکون کے ساتھ پڑھیں. بہرحال میں لوٹتا ہوں پھر پہلی چیز کی طرف کہ یہ منظر جو ہے بڑا ہی اہم منظر ہے، جس دن انسان کی ساری زندگی کی نیک کام اور گناہوں کے کام اس کی آنکھوں کے سامنے حاضر کر کے پلوں میں رکھے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوئیں جبریل علیہ السلام ایک آواز لگائیں گے جو سارے حشر والے سنیں گے کہ فلاں بن فلاں آج کامیاب ہو گیا، اور جس کی نیکیاں کم ہوئیں اور گناہ زیادہ ہوئے جبریل علیہ السلام ایک آواز لگائیں گے جس کو سارے حشر والے سنیں گے، فلاں بن فلاں آج ناکامیاب ہو گیا. اور قرآن مجید میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے صرف ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انسان کے اس دن دشمن اس کے پڑوسی ہوں. بقیہ تمام جگہوں پر جو میں نے پڑھا ہے وہی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جس دن انسان بھاگے گا اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے، یہ دونوں دشمن ہوں گے باپ ماں بیٹے کے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، وأخیہ، اپنے بھائی سے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور دور کے جو رشتہ دار ہیں پڑوسی ہیں وغیرہ. آج تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ بس یہ جانتا ہے انسان کہ بیوی کپڑا دھو کے تیار رکھے، کھانا پکا کے تیار رکھے، وقت پر ناشتہ میں لے دفتر چلا جاؤں کپڑا بدل کے. اور بیوی کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے کہ نہیں، یہ پرواہ آج کسی کو نہیں ہے. یہی لے جائے گی جہنم کے اندر. کتنے ہی نیک لوگ ہوں گے جو محض اپنی اولادوں کی بنا پر اور اپنی بیویوں کے بنا پر یہ جائیں گے جہنم. اگرچہ وہ جنتی ہوں گے، جنت کے قریب سے بلائے جائیں گے اور جہنم کو بھیجا جائے گا. دوسری بات یہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات،
نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیک عمل گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو پلٹے اور 24 گھنٹے کی زندگی کو جو اللہ نے نصیحت فرمائی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اس بات پر نظر رکھے کہ اس زبان سے ذکر کتنا ہوتا ہے اور دنیاوی دیگر باتیں کتنی ہوتی ہیں، اور اعضاء میرے کیا کر رہے ہیں، اور یہ جسم میرا آرام زیادہ کرتا ہے یا عبادت زیادہ کرتا ہے، کیونکہ تخلیق کا مقصد جو ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے پیدا کیا ہے مسلمانوں کو جو اس کو مانتے اور جانتے ہیں کہ یہ کثرت عبادت کرے، اور کثرت عبادت کا حکم ہے اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثیر ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک بات میں کہنا بھول گیا جو مجھے اکثر یاد آتی رہتی ہے، ایک تو یہ یاد رہتا ہے کہ ذکر کتنا کیا، اللہ نے فرمایا ہے اٹھے بیٹھے لیٹے ذکر کرتے رہو۔ دوسری ایک اور آیت یاد آتی رہتی ہے سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کو جو کپڑا پہنایا جائے گا وہ گندھک کا ہوگا۔ گندھک وہ چیز ہے جو بھک سے آگ پکڑ لیتی ہے، بارود میں گندھک ہوتی ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کو کپڑے گندھک کے بنائے ہوئے پہنائے، وتغشی وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ کی لپیٹیں ہوں گی۔ یہ آیت مجھے روز بڑا ڈراتی رہتی ہے کہ معلوم نہیں مجھے کون سا لباس پہنایا جائے، اور یہ بھی خیال رہتا ہے مجھے الحمدللہ کہ یہ زبان جو ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کے لیے کہا گیا ہے، کیا ایسا میں کرتا ہوں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔